अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज है जी हमारा तीसरा दिन हॉलैंड में। हम जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 दिन से हम हॉलैंड के शहर डेन हाग में स्टे किए हुए हैं। वहाँ का जो भी अंदरूनी शहर था, जहाँ जहाँ हमने विज़िट किया, वो मैंने सारा अपने वीलॉग में डाला है। आज आप देख रहे हैं वीलॉग पार्ट 4 हॉलैंड का। तो आज हम आ गए हैं जी एम्स्टरडम में। ये मेरी ख्वाहिश भी थी कि एम्स्टरडम में मैं जाऊं, और ख़ास तौर पे न्यू ईयर के मौके पे। तो हम लोग निकल आए हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी बारिश है और सारे रास्ते भी हम लोग तेज़ बारिश में ही आए हैं। डेन हाग से एम्स्टरडम का फासला तकरीबन ऐसे कह सकते हैं 1 घंटा या सवा घंटा था। तो हम लोगों को भी तकरीबन इतना ही टाइम लगा है, बल्कि शायद कह सकते हैं इससे कम ही टाइम लगा हो, क्योंकि हमारे साथ माशाल्लाह मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छी ड्राइव करता है। और मैंने उसका नाम, जैसे आपको पिछले वीलॉग में बताया था, मिशेल शूमाखर रखा हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह वो गाड़ी चलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसे हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो हम जी पहुंच गए हैं एम्स्टरडम में। बच्चों का साथ है और बारिश जो है वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही। जिसे कहते हैं ना, सही शरीका लाया हुआ है। तो बारिश ने पूरा हम लोगों के साथ शरीका लगाया है, जर्मनी से लेके अब तक। तो वो अपने काम पूरे कर रही है, हम भी नहीं रुक रहे। हम भी माशाल्लाह इसी बारिश में जो हैं रवा दवा हैं। तो ये है कि मुकाबला दोनों तरफ ही ठीक है। जब हम यहाँ पे एंटर हुए हैं तो आप देख रहे हैं बारिश का, एक तो बारिश और ऊपर से पानी का इसका इतना शॉट था, जो कि काफ़ी जो होता है खौफनाक मंज़र जो है वो पेश करता है। और जब भी बच्चा कोई इसके करीब जाता था, मेरी हमेशा पीछे से आवाज़ आती थी कि बच्चों इधर हट जाओ, क्योंकि इसके साथ साथ एक तो शोर था और उसके साथ हवा बड़ी तेज़ थी, जो पानी में एक वो जिसे कहते हैं ना क्रॉस करके या पानी को, वो एक अजीब सा शोर और खौफनाक किस्म की, जिसे कहते हैं ना दहशत तारी होती है। तो ये था कि बच्चे थोड़े से इस तरफ आएँ, जिस तरफ पैदल चल रहे हैं, तो करीब ना जाएं। ये शायद सारों को ऐसा ही, माओं को हमेशा यही होता है कि बच्चे इधर ही रहें, बहुत करीब ना जाएं। तो वो सारे रास्ते जैसे होता है वो हम लोग इनको बच्चों को ये समझाते ही गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम महजूज भी होते रहे हैं। बहुत खूबसूरत मनाज़र देखने को मिले। और ये है कि बनाने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी हुई। कहीं पे भी इंसान हैरान रह जाता है बाज़ दफ़ा कि खुदा ताला तेरे मौला तेरे रंग ने कि हर जगह पे तू छाया हुआ है। जहाँ पे भी आप देखें कुदरत की सनाई को, तो क्या ही खूबसूरत है। तो बहरहाल जी यहाँ पे हमने भी बड़े करीब से बहुत खूबसूरत मनाज़र देखे। उसके साथ साथ क्योंकि न्यू ईयर रात को, आज 31 है और न्यू ईयर है आज मिडनाइट में, जैसे इनके वो प्लान्स होते हैं, आतिशबाजी होती है ये वो। तो उस लिहाज से यहाँ पे एम्स्टरडम में बहुत रश था। लेकिन हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ था कि हमने डे टाइम सारा यहाँ पे एक पूरा डे जो है वो स्पेंड करना है, और शाम को हमने वापस होटल में आना है। और न्यू ईयर जो है वो अपनी ही वहाँ जगह पे मनाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे साथ बच्चे थे, और बच्चे भी हों, फैमिली भी हो, उन सब के लिए ऐसे कह सकते हैं कि ये जगह ज़रा थोड़ी सी और तरह की है, जिस पे बेहतर है कि आप जहाँ कम रश हो या लोग कम हो वहाँ आप इंजॉय करें। उसके बाद जी हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के 3-4 कैटेगरी में बोट्स थी। कोई फैमिली वालों के लिए थी, कोई ऐसे था कि आपने जैसे क्रूज़ पे जाना है। हमें भी बड़ा शौक़ था कि हम भी बोट में बैठें फैमिली के साथ। बारिश भी बेतहाशा हो रही थी। सामने इसके सारे मार्केट्स हैं, ब्रांडेड हैं, और हम लोग वहाँ पे तकरीबन जब तक बोट का हमने इंतज़ार किया, हम वहाँ सारी मार्केटों का हमने जायज़ा लिया और हम फिरे हैं। उसके बाद हमने यहाँ से अपनी टिकट ली है। आधा घंटा तकरीबन हमें इंतज़ार करना पड़ा है, और ये एक बड़ा ही खूबसूरत, जिसे कहते हैं, आपका एक्सपीरियंस रहा है। और जब आप इसके अंदर बोट के अंदर बैठ जाते हैं और इर्द गिर्द के मनाजिर देखते हैं, तो आप यकीन करें कि आपको लगता है आप दुनिया के किसी और ही खित्ते में आ गए हुए हैं। तो हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही था। यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा था। और उन्होंने जितने लोग थे उनकी हर, जितने आप इस वक्त इसकी बाहर विंडो देख रहे हैं, 2-2 लोग भी बैठे हैं, तो हर एक छोटा छोटा सा जैसे वाइपर होता है, क्योंकि आपकी वो बोट पूरी बंद होती है, स्टीम अंदर हो जाती है, तो इसलिए आप अपने शीशे जो हैं
وہ خود صاف کریں، اور جب آپ کو محسوس ہو آپ آرام سے وائپر کے ساتھ اس کو کلین کرتے جائیں پورے راستے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پانی کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں، پانی کے اندر بہت سے آفیسز بنے ہوئے تھے جن کو ہم باہر سے دیکھ رہے تھے۔ ایک وہاں بینک تھا، پھر اس کے بعد یہ تھا میڈیا مارٹ تھی۔ میں یہ دیکھ کے حیران تھی کہ ہمارے پنجاب، پاکستان، جس طرح ماشاءاللہ ہم لوگ پنجاب اس لیے کہا کیونکہ ہم پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں، تو ہم لوگوں نے تو یہی دیکھا تھوڑی سی بھی بارش ہو، اچھے گھر بھی بنے ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لینٹر بھی ڈلے ہوئے ہوں، تو پتہ چلتا ہے کہ بارش اگر مسلسل 8 دن ہو گئی ہے تو آپ کے سارا سیلن زدہ ہو جاتے ہیں، آپ کے روم اور آپ کا گھر جو ہے اس کے پلستر وغیرہ، پینٹ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ اکھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کس طرح یہ پورے کا پورا جیسے سسٹم ہے ان کا پانی کے اندر کھڑا کیا ہوا ہے، تو یہ دیکھ کے آپ محظوظ تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچنے پہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ پانی کے اوپر یہ پورا شہر کھڑا کیا ہوا ہے تو کس قدر خوبصورت ہے، اور نیچے پانی ہے ایک طرف، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روڈ ہے جو فرنٹ سائڈ گھروں کی ہے وہ روڈ کی طرف نکل جاتی ہے، ایک سائڈ ادھر آ جاتی ہے۔ تو کس طرح یہ گھر جو ہیں یہ پانی پہ ہیں، اور کس طرح وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں۔ بڑی حیران کن مناظر تھے اور بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور اس حساب سے یہاں پہ جب ارد گرد بھی لائٹ تھی اور سائڈوں پہ بھی پوری لائٹنگ تھی، جو مین سٹریٹ تھی جہاں سے ہم گزر رہے تھے سامنے، یہ پوری ان کی مین سٹریٹ تھی جہاں پہ اس وقت صرف شاپنگ مال وغیرہ تھے، تو وہ بھری ہوئی تھی لوگوں سے کھچا کھچ، اور لائٹنگ اتنی زیادہ تھی وہ جب ریفلیکٹ کرتی تھی پانی پہ تو اس کا ایک عجیب ہی منظر تھا جسے ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ اور ہم سوچ رہے تھے ہمارا فیصلہ بہت اچھا تھا کہ ہم کہیں ہالینڈ آ کے ڈین ہاگے پھر کے واپس نہیں آ گئے، تو ہم نے اچھا کیا کیونکہ ایک موقع پہ ہمارا ایمسٹرڈیم آنے کا کوئی خاص پروگرام تھا نہیں، یہ ایسے ہی رات کو پلان میں شامل کیا کہ نہیں ہم نے ایمسٹرڈیم دیکھے بغیر ہم نے نہیں جانا، تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا اور خوب انجوائے کیا۔ اگر آپ لوگوں یورپ میں رہتے ہیں، آپ کا پلان ہو تو ضرور یہاں پہ جائیں اور خود دیکھیں، آپ کو کافی اچھا لگے گا۔ 1 گھنٹے کا تقریباً یہ کروز بنتا ہے اور ہم نے 1 گھنٹہ یہاں پہ گزارا جو کہ ہم ناقابل فراموش تھا اور ناقابل فراموش رہے گا، کیونکہ اس کے اندر بیٹھ کے جو ہم نے سوچا یا جو گھروں کو دیکھا، جو عمارتوں کو دیکھا، وہ جب ہم چل رہے تھے اس حساب سے نہیں دیکھ سکے کیونکہ مسلسل تو بارش ہو رہی تھی، لیکن یہاں جب ہم بوٹ میں بیٹھے ہیں اور پھر ہم نے ارد گرد دیکھا ہے تو پھر ہمیں لگا ہے کہ بنانے والے نے کس قدر خوبصورت اس شہر کو بنایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے پلان کیا ہے کہ آگے مارچ یا اپریل میں جب بھی ہمیں ٹائم ملا، کیونکہ اس وقت موسم بھی اچھا ہوگا، تو تب پروگرام بنایا ہے کہ پھر انشاءاللہ دوبارہ یہاں صرف ایمسٹرڈیم میں آئیں گے اور اس کی ساری چھوٹی چھوٹی جگہ دیکھیں گے جو کہ ایک دن میں ہم نہیں دیکھ سکے، اور اتنی جلدی بارش بھی ہو رہی ہو اور آپ وہاں سے دوسرے شہر سے آ کے ایک دن میں آپ کتنا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کمی کہیں نہیں کی، ہم نے اچھا ٹائم سپینڈ کیا اور بہت کچھ اچیو کیا جو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ جو بوٹ کے اندر جیسے کیپٹن تھا وہ کافی چلنے سے پہلے بھی اور درمیان میں بھی کہیں کہیں وہ ہمیں انٹروڈیوس کرواتا رہا کہ یہاں پہ کیا ہے، کس سن میں کیا بلڈنگ بنی گئی ہے، جو بھی حساب ہوتا ہے جیسے یہ لوگ بتاتے ہیں خاص طور پہ ٹورسٹ وغیرہ کو، تو اس طرح کا سسٹم ان کے اندر موجود تھا۔ مائک کے ذریعے بہت اچھے طریقے سے، بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ پلین میں ہوں، اور بھی دوسرے ساؤنڈ سسٹم بھی آپ کی جہاں آپ بیٹھتے ہیں چیئرز کے ساتھ کر دیا گیا ہوا تھا فکس۔ اگر کسی کو ان کی لینگویج نہیں آتی یا انگلش نہیں آتی تو وہ اپنی لینگویج میں اس کو سن سکے، ایسی ساری فریکوینسی جو تھیں وہ اندر انہوں نے ڈالی ہوئی تھی تاکہ آپ اچھے طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ اگر آپ سامنے جو عمارت گزر رہی ہے یا کوئی بھی چیز ایسی گزر رہی ہے جس کے متعلق آپ جاننا چاہیں اور آپ لینگویج نہ آنے کی وجہ سے نہ جان سکے، تو تقریباً اچھے طریقے سے انہوں نے اس طرح کا پورا سسٹم اندر بنایا ہوا تھا تاکہ آپ کو کوئی بھی
کسی قسم کی بھی کمی کا احساس نہ ہو. آپ اپنے لینگویج میں وہ سارا کچھ انہوں نے اندر آپ کو دیا ہوا تھا. آپ جان سکتے تھے یہ بلڈنگ کس وقت بنی اور اس کا کیا تھا پیچھے، اس کی گراؤنڈ کیا تھی اور کنہوں نے بنائی. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ہم بھی راستے میں ہمیں بھی نہیں پتہ تھا، تو وہ سنتے سنتے ہمیں بھی پتہ چلتا رہا کہ یہ سامنے جو ہمارے عمارت گزر رہی ہے یہ کتنی پرانی ہے اور یہ کس نے بنائی ہے. تو یہ جب آپ اس طرح کی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں تو اس کا اندر کا انوائرمنٹ بھی ایک بڑا ہی اچھا ہوتا ہے اور بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جیسے ہم لوگ آئے ہیں، اگر آپ لوگ بھی جائیں اور بچوں کے ساتھ جائیں تو کافی کچھ آپ کو دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملتا ہے. اور انسان جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ قبر تک سیکھتا ہی رہتا ہے. ہم تو آج تک یہی سمجھتے ہیں اور یہی دیکھتے ہیں، ڈے بائی ڈے ہم جو بھی کچھ نیا دیکھتے ہیں یا سیکھتے ہیں اس کو ہم پازیٹیو طریقے سے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ٹائم ہمارا یہاں پہ ختم ہونے والا تھا. کروز 1 گھنٹے کا تھا جس کو ہم نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا. اس کے بعد ہمارا یہ پلان تھا کہ 9 بجے سے پہلے ہم واپس اپنے ہوٹل پہنچ جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد نیو ایئر کے لیے تیار ہو کے پھر سب کو باہر نکلنا تھا. تو یہاں سے جیسے ہی ہمارا ختم ہوا ہے ٹائم، اس کے بعد ہم نکل آئے ہیں باہر جب نکلے ہیں تو ایک دم ٹھنڈک کا احساس ہوا ہے، کیونکہ آپ جب بوٹ کے اندر بیٹھے تھے تو ماحول وہاں پہ کافی اچھا ٹمپریچر تھا. جیسے ہی باہر آئے ہیں دوبارہ سے سردی اور دوبارہ سے جو بارش تھی وہ اپنے عروج پہ تھی. یہاں سے اب ہم نکل کے واپس ہم جائیں گے اپنی گاڑی تک، پارک ہاؤس تک. تو بس یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم یہاں سے کچھ ہی منٹوں بعد یہاں سے نکل آئیں گے، کیونکہ ہم واپس اسی پوائنٹ پہ آ گئے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے. تو ہم باہر آ کے اب واپس ہم جا رہے ہیں پارک ہاؤس کی طرف. یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم اب اپنے گھر کی طرف جائیں گے. بارش جو تھی وہ کچھ دیر کے لیے رکی تھی اور ہماری خواہش تھی کہ دوبارہ سے بارش شروع ہو، ہم اس سے پہلے جو ہے وہ اپنی گاڑی تک پہنچ جائیں، کیونکہ ہمارا جو اس وقت حلیہ تھا وہ ناقابل یقین حد تک خراب تھا، کیونکہ جیکٹ، کوٹس، شوز اور اس کے بعد ساکسیں بھی گیلی ہو چکی ہوئی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم سمندر سے ڈائریکٹ ڈبکی مار کے باہر نکلے ہیں. تو راستے میں ہی ہم نے سوچا کہ چلتے چلتے ہم کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے لیں گے، جیسے کافی ہو جاتی ہے، برگر وغیرہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں بھی ذہن میں تھی. ہم پہنچ گئے ہیں پارک ہاؤس میں. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں. تب تک دیں ہمیں اجازت. اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں.